ایک واقعہ جو حکم قرآن کا نازل ہوا وہ لیان کے بارے میں نازل ہوا۔ لیان، لام عین الف نون، اس کا تعلق ہماری جو سماجی معاشرتی زندگی ہے اس کے اس پہلو کے ساتھ ہے۔ چونکہ انسانی زندگی ہے، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، اچھے برے ہر طرح کے کام معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، اور اسلام انہی کاموں کے حوالے سے رہنمائی دینے کے لیے ہی اس دین کو اللہ پاک نے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ دو واقعات پیش ہوئے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نظر آتے ہیں، جن میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب جب یہ معاملہ پیش آیا، آپ جانتے ہیں کہ بدکاری کی سزا تو موجود تھی کہ زناکار اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، اور خدا نخواستہ کوئی شادی شدہ زناکار و بدکار ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، سٹوننگ ٹل ڈیتھ کے حوالے سے، یہ تو موجود تھی۔ مگر یہ نیا سینیریو تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر الزام لگا دیتا ہے، اور اس الزام لگانے کے بعد اس کے پاس گواہ کوئی نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی پاک دامن عورت پر اگر آپ بدکاری کا الزام لگائیں گے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو اپنی کمر کو 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار رکھیں کہ یہ الزام آپ نے جرأت کیسے کی ہے لگانے کی۔ آپ شریعت کی حساسیت دیکھیں کہ ہر شخص کی جان، ہر شخص کا مال، ہر شخص کی عزت و آبرو بڑی محترم ہے۔ کسی انسان پر کوئی الزام لگانے سے پہلے، اور خاص طور پر اس پر بدکرداری کا الزام لگانے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لو، اور اس کے لیے صرف سوچنا نہیں ہے، پریکٹیکلی گواہ تیار کرنے ہیں۔ گواہ اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، 3 ہیں اور چوتھا کہتا ہے جی میں نے صاف طور پہ نہیں دیکھا، گواہی ختم، حد لگے گی آپ کو۔ اس طرح شریعت نے جہاں اس گناہ سے نفرت دلائی، وہاں ناجائز الزام تراشی کا رستہ بند کیا کہ کوئی کسی پر غلط تہمتیں مت لگائے۔ اب یہ تو ہو گیا ایک عمومی معاملہ، لیکن ایک شوہر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ سردار تھے قبیلہ اوس کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ایسے دیکھے گا یا میں ایسا دیکھوں گا تو کیا میں گواہ ڈھونڈنے چلا جاؤں گا؟ نہیں، میں تو تلوار نکال کے گردن مار دوں گا اس کی۔ انہوں نے آگے سے یہ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اپنے سردار کو دیکھو، بہت غیرت مند ہے، لیکن اللہ کا رسول اس سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ غیرت کا استعمال اپنی جگہ پر، حکم شریعت کی پابندی اپنی جگہ پر ہے۔ ہماری غیرت شریعت اسلامیہ کے تابع ہونی چاہیے، ہماری غیرت قرآن و سنت کے احکامات کے تابع رہنی چاہیے، وہی غیرت اصل غیرت ہے۔ اللہ سے بڑھ کر غیرت مند کون ہے؟ اگر یہ تقاضا ہوتا کہ قتل کرنا ہے تو اللہ حکم دیتا کہ اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے، مگر خدا نے کہا کہ نہیں۔ اب شریعت سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے 10 اتاری گئی، جس میں اللہ پاک نے فرمایا 2 شکلیں تھیں، یا تو مرد گواہ پیش کرتا یا عورت اعتراف کر لیتی، اعتراف کر لیتی، مان جاتی کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، پھر تو معاملہ چلا جاتا زنا کی، بدکاری کی سزا کی طرف۔ لیکن مرد اصرار کر رہا ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، گواہ کوئی نہیں ہے، عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اب کیا حل ہوگا اس کا؟ وہ گھر تو نہیں چل سکتا نا، وہ گواہ تو نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھ کر وہ گھر کیسے چلائے گا، رشتہ کیسے نبھائے گا وہ؟ اس پہ اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت اور الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ وہ حاکم وقت کے سامنے جائیں
دونوں فریق جائیں، اور وہ جو الزام لگا رہا ہے وہ 4 بار یہ قسم کھائے گا، اللہ کی قسم کہا کے کہے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، 4 بار قسم کھائے گا، اور 5ویں بار یہ قسم کھائے گا کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو پہلی 4 قسمیں کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ہوا، میں سچ بول رہا ہوں۔ یہ 4 قسمیں کھا کر 5ویں بار جو قسم کھائے گا وہ یہ کہے گا کہ مجھ پر معاذ اللہ خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ جب مرد یہ کر لے گا پھر عورت سے کہا جائے گا کہ اب تم بتاؤ، اس بندے نے قسمیں کھا کے کہہ دیا ہے، کیا تم اس بات کو مانتی ہو یا نہیں؟ اگر وہ اقرار کر لے گی تو پھر ظاہر ہے اس کی سزا ہے، اگر وہ اقرار نہیں کرتی، وہ کہتی ہے نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، قسمیں کھا کے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس سے کہا جائے گا پھر آپ یہ قسمیں کھائیں۔ پھر وہ یہ 4 بار قسم کھائے گی کہ خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں، اگر یہ سچا ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو پھر اللہ کا غضب ہونا چاہیے میرے اوپر۔ اب میاں بھی لگا ہوا ہے، شوہر بھی لگا ہوا ہے قسمیں کھانے میں، عورت بھی قسمیں کھا بیٹھی ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے لعان کا معاملہ ہوگا، دونوں میں تفریق کر دی جائے گی، جدائی کر دی جائے گی۔ یہ جدائی حاکم کے حکم سے ہوگی، یعنی عدالت کے روبرو ہوگی، یہ عدالت کے روبرو ہوگی، یہ گھر میں فیصلہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کورٹ میں جانا ہوگا، اور کورٹ کے سامنے جا کر یہ فیصلہ ہوگا۔ تو یہ معاملہ لعان کا تھا جس پر آیات اتری 9 ہجری کے اندر۔